بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وامين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يوفرون الصابرون أجرهم بغير حساب. درود پر محمد وآل محمد. انما یوفر الصابرون اجرهم بغیر حساب. ارشاد پروردگار قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ صابرین کو ان کا اجر بغیر حساب کے خدا عطا فرمائے گا. ولادت کا جشن صاحب اللواء ساقط وطاشا، اور کیا القاب مولا کے لیے استعمال کیے جائیں کہ جو حدیث میں بیان فرمائے ہیں معصومین نے مقاتل میں مولا کا رجز، وہ تمام کے تمام، یعنی حضرت ابو الفضل عباس صلوات اللہ وسلم علیہ محمد و آل محمد صلوات. ہم کس طرح سے گفتگو کریں شخصیت کے بارے میں حضرت ابو الفضل عباس کی. اور مجھے اردو کے کسی شاعر کا مجھے نام نہیں پتہ، میں نے کہیں سنا تھا کہ اس سے شعر کا ایک مصرع مجھے ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت کے سلسلے میں کہ عجیب خوبصورت مصرع ہے کہ اتباع اور اطاعت کا امام آیا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون لوگ متبع ہیں اور کون تابع ہیں، پیروی کر رہے ہیں ائمہ معصومین کی، پنجتن کی، تو اس میں امامت جو ہے وہ حضرت ابو الفضل عباس کے پاس. تو بڑا عجیب سا مصرع ہے، ایہام اور توریہ زومان بات. صابرین کو خدا اجر دے گا بغیر حساب کے. اب کس طرح سے مولا عباس کی شخصیت کے بارے میں گفتگو پیش کی جائے، اور میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے تو پانچویں اور چھٹے امام کے فرامین کی روشنی میں، معصومین کے فرامین کی روشنی میں، اور قرآن کے ارشادات کی روشنی میں. اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، ایک چھوٹا سا مسئلہ ماہ شعبان کے بارے میں عرض کروں آپ کے سامنے. دیکھیے، ہر مہینے کا ایک تعارف ہے اور ہر مہینے کے ایام کا ایک تعارف ہے. شب 9 اور شب 10 کا تعارف کیا ہے؟ محرم کی 9 اور 10 محرم کا تعارف کیا ہے؟ غم، حزن، اندوہ، ملال. آپ عصر عاشور کی مجلس میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تفسیر کا درس دیجئے اور ثواب ہی دیا کریں مولا حسین کو، انحراف اور گمراہی ہوگا. عصر عاشور، صبح عاشور، اذان حضرت علی اکبر بر صغیر میں، اس میں آپ اذان کی فضیلت کے بارے میں تقریر کرنے لگیں. اذان دیجئے فجر کے وقت، نماز پڑھیے اور گریہ و ماتم شروع کر دیجئے. یہ تعارف ہے عاشور کا. عصر عاشور کا کیا تعارف ہے؟ آئیے دیکھیے، ہم سب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں عصر عاشور، اور فرض کیجئے فلاں فقہی مسئلہ، فلاں عقیدے کا مسئلہ، کلامی مسئلہ، اصول کا مسئلہ، اس پر گفتگو کرتے ہیں. عصر عاشور ہے، پرسہ پیش کیجئے. ماہ مبارک رمضان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر کے درس ہوتے ہیں. 21 رمضان، 23، 19 شب قدر، عزاداری کے 7 اعمال. عید کا کیا تعارف ہے؟ روایت میں آپ کے سامنے ہے، دعا قنوت آپ کو یاد ہے، جعلتہ للمسلمین عیدا. بقرعید کا کیا تعارف ہے؟ آپ کہیں قربانی تو کرنی ہے تو ہم قربانی کو ٹرانسفر کر کے بقرعید کی لے آئیں. کہاں پر؟ عید کے دن، عید الفطر کے دن، بغل آپ حضرات کی میٹھی عید کے دن. عجیب سا لگے گا، ہے کہ نہیں؟ غدیر کے دن آپ فرض کیجئے کہ ماتم کرنے لگیں، عزاداری کریں، گریہ کریں، کالے کپڑے، حکم ہی نہیں ہے. صحیح ہے.
شعبان کا کیا حکم ہے؟ شعبان کا حکم یہ ہے کہ پروردگار ید ابو فی صیامہ و قیامہ فی لیالیہ و ایامہ نجوعا لکا. پروردگار یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا کہ جس میں تیرا حبیب معصومین کی نگاہ کے ذریعے چیزوں کو سمجھیے. میں نے شعبان کے استقبال کے سلسلے میں جو آپ کے سامنے اپنی گزارشات معروضات پیش کی تھی، اس میں معصوم کہہ سکتے ہیں کہ میں سید ساجدین ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، میں جعفر ابن محمد ہوں، میں حکم دے رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد احادیث کی اس دن اس شب یہ آئی تھی کہ جس میں معصومین نے رسول خدا کی جانب روانہ کیا شعبان کی فضیلتوں کو. جناب سید ساجدین فرما سکتے ہیں کہ میں امام ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ کرو. کیا فرمایا مولا نے؟ کہ رسول خدا یہ فرمایا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بڑی عجیب سی کیفیت ہے. اس کا مطلب میں کیا بتاؤں، میں خود دنگ ہوں اور مبہوت ہے میری عقل کہ کس طرح سے بات کی جائے اس پر. لہٰذا شعبان کی جو دعا ہے زوال کے وقت پڑھنے کی، صلوات شعبانیہ، اس میں کیا جملہ ہے؟ ید ابو فی صیامہ و قیامہ. پروردگار تیرے حبیب کی عادت یہ تھی شعبان کے مہینے میں کہ وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے اور دنوں کو روزہ رکھتے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ کون سی رات تھی نبی کریم کی زندگی میں کہ جب نبی کریم نے راتوں کو اٹھ کے عبادت نہ کی ہو. اس کا مطلب ہے کہ شعبان میں اگر ہمارا اور آپ کا رسول کریم رسول اکرم عبادت میں شدت آ رہی ہے تو جو ہماری عبادت ہوتی تھی وہ ذرا اس سے اوپر اٹھ جائے. اگر صبح کی نماز پڑھتے تھے فقط تو اول وقت پڑھیے. میں اگر صبح کی نماز پڑھتا تھا دیر سے تو اول وقت پڑھوں. نافلہ نہیں پڑھتا تھا، نافلہ پڑھنی چاہیے. اگر کوئی شخص نماز شب نہیں پڑھتا تو نماز شب پڑھے. میں نماز شب نہیں پڑھتا تھا، اب مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے جو بھی اس میں سے ہو نماز شب کی طرف جائے، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرے. کم ترین مولانا ہمت نہیں ہوتی تو استغفار کی تسبیح پڑھے، صلوات کی تسبیح پڑھے. یہ تمام کام شعبان کی راتوں میں. پروردگار توفیق یہ دے کہ الاستنان بسنتہ ونیل الشفاعت لدیہ. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ نبی کریم کی سنت سے متمسک رہیں اس مہینے میں، جو نبی کریم کی خاص سنت تھی اس مہینے کے لحاظ سے. لہٰذا اگر کوئی مومن یہ کہے کہ مولانا شعبان میں تو کچھ کر ہی نہیں سکے، وہاں پر ہوتا تھا، وہاں پر یہ محفل تھی، وہاں پر نظر تھی، وہاں پر نیاز تھی، وہاں پر کھانے پہ گئے اور شعبان گزر گیا، دیکھیے یہ سنت نہیں ہے رسول خدا کی. خوب توجہ کے ساتھ، تم وہاں نظر نہ کریں، بالکل کیجئے نظر. میں نے ہمیشہ مثال دی ہے، میڈیکل اسٹور جاتے ہیں، 1000 دوائیاں ہوتی ہیں، آپ کون سی اٹھاتے ہیں؟ جو تکلیف آپ کو ہے. جو نظر کر رہا ہے خدا اس کو ثواب دے گا. آپ اپنے لحاظ سے جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں سمجھیے اس کو. یہاں پر یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے، جس کے لیے میں واقعا دعا کی جب مجھے پتا چلا ابھی کچھ سال پہلے کہ 8 ربیع الاول کو 11ویں آقا کی شہادت ہے. ہم 8 کو ابھی کالے کپڑے اتارے، مغرب سے پہلے ہم نے کالے کپڑے پہنے اتار کے اور پھر آئے میلاد میں. دل پہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ابھی ہم مولا کو سلسلہ، تو ہم نے کہا یہاں پر کیا میلاد کو منتقل کیا گیا 9 ربیع الاول کو، کیونکہ جو روایات آئی ہیں وہ 9 کے دن کے لیے آئی ہیں، شب کے لیے نہیں آئی. اچھا یہاں پر اعتراض کر سکتا ہے کوئی، لیکن وہ ابھی جواب نہیں دیا. لہٰذا خوب اچھی طرح سے میں نے اس بات پر کافی سوچا کہ کوئی غلط نہ سمجھے. اچھا دنیا میں کہاں کہاں یہ آواز جاری ہے، وہ لوگ میرے مخاطب ہی نہیں ہے. مولانا آپ نے کیوں کہہ دیا، اعتراض ہے آپ پر. آپ لوگ اعتماد کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، میری باتوں کو سنتے ہیں، اور خدا نے توفیق دی کہ میں ممبر پہ آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں. تو کل اگر یہ انسان سے خدا پوچھ لے کہ تمہیں ممبر پہ بیٹھتے تھے، اتنے ڈھیروں لوگ تم کو سنتے تھے توجہ سے، تم نے یہ کیوں نہیں پیغام دیا کہ 13 معصومین کہہ رہے ہیں رسول خدا کی طرف دیکھو، اور رسول خدا کہہ رہے ہیں شعبان کا تعارف یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرو، دن کو روزے رکھو، صدقہ دو، استغفار کرو. کیوں نہیں بتایا؟ لہٰذا میں نے آپ کے سامنے کہا جس طرح سے عصر عاشور قرآن کی تفسیر کا درس کوئی جگہ نہیں ہے اس کی، صبح عاشور قرآن کے اوپر آپ تدبر کریں کوئی جگہ نہیں ہے. آپ ماتم کیجئے، گریہ کیجئے، دیوانوں کی طرح سے اپنے آپ کو پیٹیے، گریہ کیجئے، یہ وارد ہوا ہے. اسی طرح سے شعبان کے بارے میں یہ وارد ہوا ہے. لہٰذا ہر چیز کو معصومین کی نگاہ کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا سیکھیے. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. نظر نیاز اپنی جگہ پر، محفل اپنی جگہ پر، قصیدے اپنی جگہ پر. اور یہ شعبان کے سلسلے میں بھی ہے. لوگ اتنا تھک جاتے ہیں نیمے شعبان پہ کہ جو 100 رکعت نماز بزرگان اکابر تشیع نے 2 رکعت کر کے جس کے اوپر تاکید کی ہے وہ نہیں پڑھ پاتے. 4 رکعت نماز 100 قل ہو اللہ والی وہ نہیں پڑھ پاتے.
سید الشہداء کی زیارت نہیں پڑھ پاتے، وہ دوسرے مختلف ایسے اعمال میں لگ جاتے ہیں کہ جو معصومین کی نگاہ میں جن کی اہمیت نہیں ہے. لہٰذا ان اعمال کی طرف جائیے جن اعمال کی اہمیت ہو معصومین کی نگاہ میں. ہم یہاں پر جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ ابو الفضل عباس. صحیح، ابو الفضل عباس. اگر بچوں سے پوچھا جائے ابو الفضل عباس نے کون سا ایسا کام کیا کہ جو اتنے ممتاز ہیں، آپ اپنے لحاظ سے بتائیں گے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چھٹے اور پانچویں امام نے جس طرح سے گفتگو فرمائی. اور یہ ذکر ابو الفضل عباس اتنی شدت کے ساتھ، اتنی شدت اور اتنی گہرائی اور اتنی اہمیت کے ساتھ یہ ہماری مجلسوں میں آیا کہاں سے؟ اس کے پیچھے کسی مجتہد فقی کے اقوال نہیں ہیں، پانچویں چھٹے امام کے اقوال ہیں کہ جو ہم تک پہنچے کس کے ذریعے؟ محدثین کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے، علماء کے ذریعے. تو علماء کا یہ احسان وہ ان احادیث کو لے کر آئے. حر کی شخصیت متنازع ہو جاتی اگر ہمارے فقہا نہ ہوتے. سید الشہداء کی اس کیفیت کو، حر کی گفتگو کتنی دیر کی ہے سید الشہداء کے ساتھ. لشکر کو چھوڑ کر آیا اور سامنے آیا حر، اور شہید ہونے کے جناب حر گئے. 5 کل افراد تھے، یہ 4 ساتھی آئے تھے، بھائی بیٹا غلام اور ایک حر، 5 لوگ. اور آئے اور اس کا کتنی دیر کا واقعہ ہے؟ 5-6 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، 20 منٹ کا، 1 گھنٹے کا. ہمیشہ جناب حر کی شہادت پڑھی جاتی ہے. یہ کس نے آپ کو سید الشہداء کے دل کی کیفیت کے نزدیک کیا؟ حر کے سلسلے میں آپ نے حر کا وہ کردار کیوں نہیں دیکھا کہ جب حر نے آ کر امام حسین کا رستہ روکا تھا؟ مولانا نہیں، جو امام حسین نے آخری اور فائنل ورڈکٹ، آخری جو فیصلہ کر دیا جس کے بارے میں ہم اسی کو دیکھیں گے، بس ہم اس سے غرض ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم حدیثوں سے، تعلیمات اہل بیت سے دور ہو جائیں گے تو یقین کیجئے کہ عجیب و غریب ایک سلسلہ سامنے آئے گا. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے یہ بات کہ ہم کو خوف نہیں ہوتا اس بات کا کہ امام حسین علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں ہم، آرکیسٹرا بجا کر اس پہ کیا کیا جائے. اور ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو ہم یہ بات منتقل نہیں کر پا رہے کہ بیٹا ٹیپ مت کرو، کلک مت کرو اس قصیدہ خان کو، نہ توہین کیجئے، نہ رقیق اور نازیبہ الفاظ اس نوحہ خان کے بارے میں یا قصیدہ خان کے بارے میں استعمال کیجئے انٹرنیٹ پہ جا کر کمنٹ سیکشن میں. کچھ نہیں، یہ ہمارا تعلیم نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے. اور ٹیپ مت کیجئے، مت سنیے، اور بے ادبی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیجئے. وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کے بعد توجیہ کیا ہو یہ وہ جانے، سید الشہداء جانے. لیکن یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو سید الشہداء کے مصائب کے ساتھ کھیل کر رہا ہے وہ اپنی نسلوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے، اپنی قبر کے ساتھ کھیل رہا ہے. مذاق بالکل نہیں ہے. یہاں پر ام البنین کے وجود مطہر سے 4 فرزند آئے. 3 فرزند دفن کہاں پر؟ پائے مبارک سید الشہداء پہ. 1 فرزند کو علم ملا. آپ یہاں پر درجات میں اتنا باریک فرق ہے کہ اگر آپ تاریخ جا کر دیکھیں تو بعض دفعہ ملتا ہے کہ لوگ پریشان تھے کہ امامت شہزادہ علی اکبر کو ملے گی یا جناب سید ساجدین کو. یہاں پر اگر بشر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ امامت کے درجے کا تعین نہیں کر پائیں گے کہ علی اکبر کا زہد، سید ساجدین کا زہد دیکھنے میں بالکل ہو بہو ایک دوسرے کی تصویر. اگر نگاہ امامت نہ ہو آپ کسی کی روح کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. ان باتوں کو سمجھیے، یہ باتیں بڑی اہم ہیں. یہ باتیں وہ ہیں کہ جو معصومین کی تعلیمات کے ذریعے آئی ہیں. معصومین کی تعلیمات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے. یہ آپ کا پہلا اور آخری ذخیرہ دنیا اور آخرت ہے. نسلوں کی طہارت اسی میں ہے، آپ کے کردار کی طہارت اسی میں ہے، آپ کی عبادتوں کا بچاؤ معصومین کی تعلیمات کے ذریعے عبادتوں کو انجام دینے میں ہے. تو مولانا آپ نے مخالفت کی محفل کی، اگر میں محفل کی مخالفت کرتا تو میں ان شاعروں کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا. ویسے ان کی تعریف کرنا مجبوری بھی ہے، ان کے ساتھ لڑائی کر کے کوئی رہ نہیں سکتا. تو خیر بچے ہمارے نوجوان یہاں پر آ کر کلام پڑھ رہے ہیں، یہ کلام کے ذریعے ولایت منتقل ہو رہی ہے. شعراء کا اپنا ایک مرتبہ ہے بہترین. لیکن ہر چیز، میں نے آپ کو مثال دی عاشور کی، 9 محرم کی، 21 رمضان کی، تو اس بات کو سمجھیے. اور ٹکراؤ کی کیفیت نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک ذہن کو روشن کر رہا ہوں کہ مولانا ان کی محفل تھی تو ہم نہیں گئے. آپ کی مرضی، محفل کرنے والے کو خدا ثواب دے گا. آپ کی سمجھ میں جو آ رہا ہے مولانا کی گزارشات کی روشنی میں آپ اس کے مطابق عمل کیجئے. یہاں پہ یہ بات اس لیے نہیں کی گئی کہ اس پر اعتراض کریں آپ مجھ پر یا میں آپ پر، یا وہ بیچارہ محفل کر رہا ہے نظر کر رہا ہے. نہیں، ہر آدمی، ہر انسان ایک عمل کو انجام دے رہا ہے جو کہ معصوم نے اجازت دی ہے
اور پسند فرمایا کھانا کھلانے کو، قصیدے پڑھنے کو، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کا ذوق، آپ کی تعلیمات آپ کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اگر بات واضح ہو گئی ہے تو ذرا درود پڑھ کے بتائیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح سے پہچانے، اور جو میں نے کل عرض کیا سید الشہداء کے سلسلے میں، معرفت کی تہوں کو کس طرح سے کھولیں۔ جو سطح ہے معرفت کی، جو زمین کے طبق ہیں اور بچوں کے پیاز کے جس طرح چھلکے ہیں، ایک کے بعد ایک تہ اترتی رہتی ہے، تو کس طرح سے معرفت کے درجات کو طے کیا جائے۔ مولانا ضرورت کیا، بس ٹھیک ہے حضرت ابو الفضل عباس سے علمدار تھے اور شہید ہو کر گریا کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا، آپ بڑا چڑھا کے بات کو پیش مت کیجئے۔ تو سرکار زیارت عاشورہ میں یہ آیا ہے کہ آپ کو جو عزت خدا کی جانب سے ملی ہے، ہم کو اور آپ کو جو عزت اور کرامت اور تکریم اور اکرام اور احترام خدا کی جانب سے ملا ہے، وہ کس چیز کے صدقے میں ملا؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ۔ اے ائمہ معصومین، میں اس خدا سے سوال کر رہا ہوں جس نے مجھے عزت دی آپ کی معرفت کے ذریعے، آپ کی یعنی عزت دی۔ اچھا یہ ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ؟ جب خدا فرما رہا ہے کہ 2 شیر کے بیٹے دیے تم کو، بچے دیے ہے محمد، ان 2 شیر کے بچوں کو تم کو دے کر تمہاری عزت کی، تو جن چیزوں کو خدا رسول خدا کو دے کر کے عزت کی، تو آپ کو ان کی محبت کے سلسلے میں آزاد چھوڑ دے گا۔ کتنی محبت کریں حسن حسین علیہ السلام سے جتنی رسول خدا نے کی، مولانا اس مرحلے پر نہیں پہنچ سکتے، تو اس محبت کو شوق کی نظر سے دیکھیے اور اس محبت کو ایک حسرت کی نظر سے دیکھیے، اس محبت کی تعریف کیجئے کہ جو اس محبت تک پہنچا، اور نبی کریم کو نعوذ باللہ متہم نہ کیجئے نواسوں کی محبت کے سلسلے میں۔ یہاں تک بات آ گئی۔ اب اگر یہ جملہ اس سے آگے نہ ہوتا زیارت عاشورہ میں کہ خدا نے مجھے عزت دی آپ کی معرفت عطا کر کے، اور اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ، جو آپ کے سچے چاہنے والے ہیں، اے سید الشہداء، اے حسن مجتبیٰ، جناب سیدہ امیر المومنین رسول خدا، جو آپ کے سچے چاہنے والے ہیں ان کی معرفت بھی دی۔ تو 12 5 14 کی معرفت کی بات نہیں ہو رہی صرف یہاں پر، جو سچے ولی ہیں۔ اب سچے ولی کون ہیں؟ صاحب جو اللہ اللہ کا نعرہ لگائے، جو صاحب لمبی لمبی نمازیں پڑھے، جو 4 گھنٹے تک ماتم کرتا رہے، جو زیادہ گریہ کرے، جو طواف زیادہ کرے۔ یہ ولایت جناب امیر کو کس نے آپ کے سامنے پیش کیا؟ خدا نے۔ تو قانون یہ آیا کہ یا خدا پیش کرے ان ہستیوں کی حقیقت کو، یا رسول خدا، یا رسول خدا کی اولادیں۔ تو لہٰذا نہ ولی وہ ہے جو لمبی لمبی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، نہ قرآن پڑھے، نہ ماتم کرے، نہ گریہ کرے۔ ولی کون ہے کہ جو معیار پر پورا اترے۔ مولانا آپ نے تو نماز کی بھی توہین کر دی، ماتم کی بھی۔ میں نے توہین نہیں کی۔ اگر نماز، ماتم، نظر، طواف کی اہمیت نہ ہوتی تو میں مثال نہ دیتا یہاں پر۔ ان چیزوں کے ذریعے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ زبان رسالت کے منتظر رہیے، زبان امامت کے منتظر رہیے۔ مولانا صاحب، مولانا کی داڑھی بہت لمبی ہے اور بڑا امامہ ہے، اور یہ یقیناً ولی خدا ہیں۔ آپ کو امام زمانہ نے بتایا تھا کہ آگے کہ مولانا ولی خدا ہیں؟ نہیں۔ عزت کیجئے، احترام کیجئے۔ نوحہ خان ہے، عالم ہے، نماز پڑھاتا ہے، امامہ رکھتا ہے، مجلس پڑھتا ہے، شیروانی ٹوپی ہے، احترام کیجئے، مجلس سنیے۔ لیکن ولایت کا مرحلہ کہ معصوم کے بالکل قلب سے متصل اس ہستی کی جگہ ہے، اس کے لیے آپ محتاج ہیں کلام امام صادق کے، کلام امام باقر کے۔ آپ یہاں پر آتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، پانی آپ پی لیجیے، آپ عزت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ولایت ولی خدا ہونا یہ کیا ہے؟ یہ محتاج ہے آپ اس سلسلے میں زبان امام معصوم کے۔ لہذا ایک مرحلہ یہ طے ہوا کہ آپ کو معرفت حاصل کرنی ہے اگر شہزادے کی، تو آپ کو 5ویں 6 امام کے فرامین کی طرف جانا پڑے گا۔ معصومین نے کس طرح سے پردہ اٹھایا؟ تو 2 باتیں عرض کروں گا۔ معیار دیا قرآن نے، اور وہ معیار کس انسان پر پورا اترتا ہے اس حقیقت کو بتایا 5ویں امام نے۔ بھائی قرآن نے بتائی، آیت آئی، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔
اب کون ہے اس میں جو سچا کر دکھایا مومنین میں سے؟ میں کہوں گا میں اپنے قبیلے والوں کو، آپ اپنے قبیلے والوں کو۔ امیر مومنین فرمایا یہ آیت میرے بارے میں، جعفر طیار، حمزہ، عبیدہ کے بارے میں ہے۔ اب آپ ختم، آپ جس کو شامل کرنا کیجئے۔ مولا فرما کے چلے گئے لہذا زبان امامت، کیونکہ زبان امامت زبان خدا ہے، اس کے ذریعے آپ سمجھیے۔ لہذا جب قرآن مجید نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ قرآن مجید نے جب یہ حکم دے دیا کہ صابرین کو اجر ملے گا بغیر حساب کے، تو اب آپ ڈھونڈتے رہیے کس کو کتنا اجر ملے گا۔ مجھ کو ملے گا، آپ کو ملے گا، آپ کا صبر، میرا صبر۔ ایک دفعہ چھٹے امام آ کر فرماتے ہیں، چوتھے امام آ کر فرماتے ہیں رحم اللہ عمی العباس، خدا کی رحمتیں ہوں۔ فرمایا کہ خدا کی رحمتیں ہوں میرے چچا عباس پر۔ کیوں ہو رحمتیں؟ لقد ابلا بلاء حسنا وآثرا، عجیب قربانی دی، عجیب امتحان دیا، عجیب جملہ ہے۔ اور اگر آ کر عبید اللہ ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب، حضرت ابو الفضل عباس کا بیٹا، خرد سال محفل میں آیا، چوتھے امام کی بیٹا داخل ہوا، کم سن لڑکا ہے مولا عباس کا۔ امام سجاد کا کون ہے؟ چچا زاد بھائی۔ اصحاب نے پوچھا کون ہے یہ بچہ جو آیا ہے؟ کیوں پوچھا؟ استعبر علی ابن الحسین، دیکھا جیسے بچے کو آ رہا ہے، امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے۔ کہا یہ بچہ کون ہے جس کو دیکھتے ہی؟ تو امام سجاد نے یہ نہیں کہا میرا چچا زاد بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے۔ کہا کہ دیکھو سب سے کٹھن دن رسول خدا پر احد تھا، بدر تھا، موتا تھا، کہ جب جعفر طیار شہید ہوئے، میرے چچا حمزہ شہید ہوئے، عبیدہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد کٹھن ترین دن کربلا کا تھا۔ 30,000 لوگوں نے میرے بابا کو گھیرے میں لے رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد تعارف فرمایا اپنے چچا کا۔ چچا کا تعارف کس طرح سے فرمایا ہے؟ یعنی جو کٹھن امتحانات رسول خدا کے تھے اس میں سے مولا عباس کی شہادت رسول خدا کے لیے کٹھن امتحان تھی۔ جناب امام سجاد شخصیت کو شہزادہ ابو الفضل عباس کی جوڑ رہے ہیں کس سے؟ رسالت مآب کے امتحانات سے۔ تو یہ کس طرح سے گفتگو فرمانا، اور اس کے بعد فرمایا عجیب امتحان دیا، جس مقام پر وہ ہستی کہ جس کو قیامت میں پکارا جائے گا، این زین العابدین، این سید الساجدین، خلائق کھڑی ہوگی قیامت میں اور پکارے گا منادی کہ کہاں پر ہے وہ جو سجدہ کرنے والوں کی زینت ہے، کہاں پر ہے وہ جو سجدہ کرنے والوں کا سید و سردار ہے؟ کوئی نہیں نکلے گا، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ جب 3 دفعہ منادی ندا دے گا تو تیسری ندا پر حضرت سید ساجدین تشریف فرما ہوں گے۔ جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے اس کو علم ہے کہ صبر کی عبادت میرے چچا نے کس انداز سے انجام دی ہے، اس کو علم ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس کی زندگی کس طرح سے گزری۔ حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں آپ تو کس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، کس کے ساتھ جوڑ کر بات کرتے ہیں، کس کے ساتھ ملا کر گفتگو کرتے ہیں؟ شہداء کربلا کے ساتھ۔ جب جناب امیر کے فضائل پر گفتگو کرتے ہیں تو آپ ہمہ شمع کے ساتھ ملا کر گفتگو نہیں کرتے۔ آپ یہ نہیں کہتے جناب امیر نے غیبت نہیں کی، نماز قضا نہیں کی، یا آپ مسجد کے مولانا کی تعریف کر رہے ہیں یا مولا علی کی تعریف کر رہے ہیں؟ امیر مومنین کی تعریف ہوگی انبیاء کے ساتھ موازنہ کر کے، امیر مومنین کی تعریف ہوگی رسول خدا کی کے کردار کی تصویر بنا کر، یہ تعریف ہوگی جناب امیر کی۔ ابو الفضل عباس کی تعریف کہاں پر ہوگی؟ ابو الفضل عباس کی تعریف ہوگی شہداء کربلا کے ساتھ جوڑ کر۔ لہٰذا ہم ابو الفضل عباس کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ تعریف ہے کہ چھوڑ کر نہیں گئے مولا کو لشکر یزید کی طرف؟ یہ تعریف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تعریف سمجھ کے گئے توہین ہے ابو الفضل عباس کی۔ آپ نے کبھی دیکھا ایماندار افسر کو؟ ہمارے بر صغیر میں حکومت کے میں کام کرتا ہوں، ایماندار افسر ہو بہت، اس ادارے میں سب رشوت لیتے ہوں، وہ نہ لیتا ہو، کوئی جائے اس سے کہے کہ صاحب یہ آپ کا لفافہ ہے میرا کام کر دیجئے، وہ لے گا نہیں کیونکہ پکا ایماندار ہے، اس کو غصہ آئے گا، ٹیبلوں پہ بل پڑ جائیں گے، کہے گا آپ نے سوچ کر یہ مکروہ کام اس کی مجھ سے درخواست کی کیسے؟ کہ سرکار آپ رشوت نہیں لیتے، کہے گا یہ آپ کا لفظ میرے لیے تعریف نہیں ہے، برائی ہے، میں اس رنگ میں رنگا ہی نہیں ہوں۔ لہٰذا ابو الفضل عباس کے بارے میں کہنا کہ مولا حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے، یہ جناب ابو الفضل عباس کی فضیلت نہیں ہے، توہین ہے۔ مقام جناب ابو الفضل عباس اس سے کہیں بلند ہے۔ انسان کی روح کبھی اس کے وجود سے جدا نہیں ہوتی، انسان کے حرکات، اعمال، سکنات اس سے جدا نہیں ہوتے۔ ابو الفضل عباس نام ہے روح سید الشہداء کا۔ اگر ابو الفضل عباس بخدا یہ میں فضیلت نہیں بیان کر رہا،
یہ تاریخی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت ایک عجیب مقام پر ہے. اور کیا بتاؤں, یعنی اگر جناب ابو الفضل عباس چھوڑ کے چلے آتے, جناب امیر کی دعا کہاں جاتی؟ عقیل ایک ایسی خاتون ڈھونڈ کے لاؤ, ابغلی امراتن ولدت الفحولہ تلد غلام فارسہ, کہ جس کے آبا و اجداد میں بہادر شہ سواروں کے نام آتے ہوں, اور اس کے بطن سے مجھے ایک ایسی اولاد ملے جو شہ سوار ہو. ابو الفضل عباس کو اگر آپ جس طرح سے پدر بزرگوار ہیں جناب ابو الفضل عباس کے, کہ جب جناب امیر المومنین کو آپ انسانی سطح پر رکھ کر دیکھیں تو کوئی انسان مولا کائنات کے قدموں کی گرد تک نہیں پہنچ پا رہا. جب انسانی سطح پر رکھیں تو خاک پائے جناب امیر نہیں ہے, روحانی سطح پر رکھیں گے تو انبیاء مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کے سامنے واقعہ پڑھا تھا, جلدی سے بتا دوں. خطبہ پڑھا, علی خطبہ بغیر الف کے نہیں دیا جا سکتا. کیا گفتگو کر رہے تھے تم لوگ؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خطبہ بغیر الف کے نہیں دیا جا سکتا. تو جناب امیر کو تو نہیں پتا کیا گفتگو ہو رہی تھی بقول آپ حضرات کے. آئے کہا اچھا نہیں دیا جا سکتا, وہیں پر کھڑے ہوئے بغیر الف کے خطبہ دیا. کیا گفتگو کر رہے تھے آج؟ وہ ہم کہہ رہے تھے کہ بغیر نقطے کے عربی میں گفتگو نہیں کی جا سکتی. کہ نہیں کی جا سکتی, گفتگو نہیں کی جا سکتی, کھڑے ہو کر خطبہ دے دیا. تو یہ کون سے الفاظ استعمال کیے تھے جناب امیر نے عربی کے؟ بھئی تم کو بھی آتی تھی, تم کیوں نہیں بول سکے؟ انیس نے جو شعر کہیں وہ سب اردو کے ہیں. انیس نے کب کہا فرانسیسی زبان میں مرثیے لکھے ہیں, آپ لکھ لیتے مولانا. آپ نہیں تھی طاقت, وہ جو الفاظ عرب کو یاد تھے عرب ان کو خطبے میں نہیں لا سکا بغیر الف کے. انسانی سطح پر جناب امیر لے آئے. یہ انسانی سطح کے علم کی بات کر رہا ہوں جناب امیر کے. لہذا جناب ابو الفضل عباس کے بارے میں جب آپ گفتگو کریں گے تو اگر آپ ایک عام سطح پر لائیں تو یہ مت کہیے کہ جناب ابو الفضل عباس لشکر کو چھوڑ کر نہیں گئے. صبر کس مقام پر کیا جناب امیر المومنین کے اس فرزند نے, اور صبر کس طرح کا؟ صبر کے دو مرحلے ہیں. ایک روح اس عمل کی تکلیف کو محسوس کرے, تلخی کو محسوس کرے, اور اس کے بعد کیا نہیں بہرحال حکم ہے خدا کا, مرج تقلید نے لکھا ہے کہ صبح کی نماز اٹھ کر پڑھوں. 4 آپ نے سنائی مرج تقلید کو, اٹھ کر نماز پڑھ لی, آپ کی نماز صحیح ہے. لیکن ایک دفعہ آپ پوری لذت کے ساتھ, پوری توانائی کے ساتھ اٹھ کر اس کام کو انجام دیتے ہیں. لہذا یہ ابو الفضل عباس کو اس طرح سے دیکھنا پڑے گا ہم کو, مولا کی شخصیت کو. اور اگر میں ایک جملے میں آپ کے سامنے گفتگو کو پیش کروں اور پھر زیارت کی طرف آؤں کہ جناب ابو الفضل عباس میدان کربلا میں جو تمام سپاہی تھے وہ چاہتے تھے مولا حسین کی محبت میں جا کر دشمنوں کو قتل کریں. یا ابن رسول اللہ اب اجازت ہے لڑنے کی, سب کو اجازت دی گئی. ابو الفضل عباس سے اس مرحلے کو چھین لیا گیا کہ جس کی صبح سے مولا انتظار کر رہے تھے. یہاں پر یہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر علم اس مقام پر نہ ہو اور صبر جناب ابو الفضل عباس کا, یعنی کیا مطلب؟ اب اس مرحلے کو ابو الفضل عباس کے آپ کو سمجھنا ہے تو اس آیت کے ذریعے سمجھیے جو آپ کے سامنے پڑھوں گا, اور پھر ہم آئیں گے زیارت پر مولا کی. وہ آیت کیا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسول خدا کو مخاطب کر کے کہ حبیب دیکھو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حبیب یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ نمازیں نہ پڑھیں, روزے نہ رکھیں, کیا کریں؟ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے مکمل جب تک کہ اپنے اختلافات میں تم کو اپنا حکم اور قاضی اور فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں. کوئی بھی اختلاف ہوا رسول خدا کے پاس جائیے. کسی بھی چیز میں اختلاف ہوا, رسول خدا زندہ ہیں تو رسول خدا کے پاس جائیے. جب چلے گئے کوئی اختلاف ہوا تو رسول کے جملوں کی مدد سے اختلاف کو حل کیجئے. آپ کو کہیں حق نہیں ہے کہ 15 20 25 آدمی ہم اور آپ جمع ہو جائیں, مولانا آپ بتائیے, ہم نے کہا آپ بتائیں. رسول کو اپنا قاضی بنائیں. بات ختم ہو گئی نہیں, اس کے بعد اگلا مرحلہ, اور اس کے بعد جب قاضی بنانے تم کو اے حبیب, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تم ان کے درمیان فیصلہ کرو, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. رسول خدا نے فیصلہ تو کر دیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ, آپ نے کہا کہ میرا گھر نہیں تھا, یہ گھر اس کا, بھائی دے دو چابی, تمہارا گھر ہے. لیکن دل میں برے برے جذبات اور خیالات رسول خدا کے بارے میں آ رہے ہیں. ایمان والا نہیں ہوں. رسول خدا کے ساتھ معاملات میں عمل بھی ویسا ہو جو رسول نے فرمایا, اور دل میں کیفیت رتی برابر ناگواری کا تاثر نہ آئے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے دوا لکھ دی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, پی لیں گے.
ڈاکٹر نے دوا دی, ارے حد ہوتی ہے کوئی, ان کو کوئی تمیز نہیں ہے, میٹھی دوا نہیں لکھ سکتے تھے, بہرحال مجبوری مرتا کیا نہ کرتا. ڈاکٹر کے ساتھ چل سکتا ہے, فقیہ کے ساتھ چل سکتا ہے, رسول خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا. پھر توجہ کیجئے گا, لہٰذا آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا عجیب بے ڈھنگی دوا ہے, بےہودہ دوا ہے, نہیں چلے گا. رسول خدا عجب فیصلہ کیا. بھئی تمہیں پتا کہ کیا فیصلہ کیا, میرا گھر تھا, گواہوں نے آ کر گواہی دے دی, رسول خدا نے میرا گھر اٹھا کر اس کو دے دیا, دے تو دیا, رسول ہیں, مرتا کیا نہ کرتا. ایمان سے باہر ہیں آپ حضور, صبح کو مت جائیے گا رسول کے پیچھے نماز پڑھنے, پہلے کلمہ پڑھیے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, دل میں ناگواری کا تاثر شائبہ بھی نہ آئے. خدا نے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, رتی برابر ناگواری کا تاثر نہ آئے, نہ یہ کہ آئے اور دبا دیجئے. جس جذبے سے خیمے سے باہر نکلے تھے نا, خندق کی طرف گئے تھے, اسی جذبے سے کاندھوں پر چڑھے تھے, اسی جذبے سے شب ہجرت بستر پر سوئے تھے, اسی جذبے سے پانی لینے گئے تھے. بھائی جو فیصلہ ہو رسول کا, جو فیصلہ ہو رسول کا. اب آپ کو تکلیف ہے, دروازہ کھل گیا مسجد کے صحن میں, چھوٹا سا فیصلہ تھا, دل میں کجی آئی, صبح کو نماز سے پہلے کلمہ پڑھیے گا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, رتی برابر حرج اور ناگواری کا تاثر نہ آئے. اچھا ناگواری کا تاثر نہیں آیا. اچھا یہ آپ سے ایک سوال کروں, یہ آیت ہے کس کے لیے؟ اسی کے لیے ہے کہ جس کی مرضی کے خلاف رسول خدا فیصلہ دیں. ہم میں آپ میں اختلاف ہو, یہ کتاب یا رسول اللہ میری ہے, رسول خدا نے فرمایا تم گواہ دو بھائی اپنے, آپ نے گواہ دیے, میں نے دیے گواہ ایک عام انداز میں. رسول خدا نے فرمایا بھائی ہمیں حکم ہے گواہی لے کر علم غیب پہ فیصلہ نہیں کریں گے, یہ مولانا تمہاری یہ کتاب تمہاری ہے. تو میرے لیے تھوڑی آیت ہے یہ آیت اس کے لیے ہے کہ جس کو رسول خدا کے فیصلے پر تکلیف ہو. یہاں تک اگر بات آ گئی تو دل میں کوئی تکلیف نہ ہو, دل میں کوئی تکلیف نہ ہو, بات ختم ہو گئی. نہیں سرکار, آگے بھی ایک مرحلہ ہے. پروردگار نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے ناک زمین پر رگڑنے کی اس بشر کے جو رسول کے سامنے آئے. کہا کہ وہ یسلم تسلیما, بڑی خوشی کے ساتھ سر جھکا دو. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس کے دروازے کے پٹ کھلے نہیں مسجد کے صحن میں, جس کے کھل گئے وہ تو خوش ہے. اچھا وہ اس لیے خوش ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, انسینٹیو دیا گیا, اس کا مرتبہ بڑھ گیا. اسی طرح سے وہ شخص صاحب بیت خوش ہے جس طرح ہجرت کی رات بستر پر سویا تھا, خوش تھا. یہ جناب امیر نے خصال صدوق میں شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے. فرمایا کہ میں کس طرح سے گیا رسول خدا کے بستر کی طرف, تیزی سے اسرعت الى مسجعه مسرورا ان اقتل دونه, میں رسول خدا کے بستر کی طرف بوجھل پاؤں کے ساتھ گیا, ہاتھ کب کبا رہے تھے, آج تو زندگی کی آخر. کہا بڑی تیزی سے گیا خوش ہو کر کہ آج میں مروں گا, رسول بچیں گے. تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جب اگر آپ نے پہلا مرحلہ رسول سے پوچھو, دوسرا مرحلہ دل میں ناگواری کا تاثر نہ آئے, تیسرا مرحلہ خوش رہو. تو سرکار جب علم ملا تھا نا شہزادے کو, تو وہ جذبہ جو اس وقت تھا وہ جذبہ اس وقت بھی ویسا ہی تھا کہ عباس پانی لے آؤ. پلٹ کر یہ نہیں کہا ام البنین کے چاند میں کہ یبن رسول اللہ, بھیا صبح سے شام تک جن کو میں نے تلوار پکڑنا سکھائی تھی وہ تو 10-10 50-50 100 بہادروں کو واسطے جہنم کر کے آ گئے, اور میں اس حال میں شہید ہوں کہ میری تلوار سے کسی پہلوان کی گردن نہ کٹے. تاریخ کیا کہے گی؟ ابو الفضل عباس کو اس بات کی جانب توجہ ہی نہیں ہے, یعنی مکمل سلم ہے. یہاں سے نکالا علماء نے کہ ابو الفضل عباس نام ہے مرضی حسین ابن علی کا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ صبر تک آپ پہنچے کیسے؟ صبر تک پہنچتے اس وقت ہیں جب آپ اپنے علم کے مطابق عمل کریں. جو تکلیف آئے وہاں پہ صبر کرتے ہیں آپ. اس کا مطلب ہے کہ ابو الفضل عباس وہ فقیہ ہیں جن کو فقاہت کی اجازت بارگاہ امامت سے ملی ہے. میں نے آپ نے اجازت لکھ کے نہیں دیا ہے.
اب وہ فقیہ جس کو بارگاہ امامت سے اجازت ملے، اگر آپ سنتے ہیں کہ ای الی الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر اس شخص کی طرف کہ جو فقیہ ہے، مولا حسین نے جملہ لکھ کر بھیجا، اور حبیب ابن مظاہر کی تعریف ہوتی ہے کہ مولا حسین کا خط جو روایت میں تاریخ میں ملتا ہے، علماء سے آپ سنتے ہیں کہ فقیہ کا لفظ امام حسین علیہ السلام نے اس نقل کے مطابق استعمال کیا، تو حبیب کی بڑی فضیلت ہے، بڑی منزلت ہے، کہاں حبیب سرکار اور کہاں ابو الفضل عباس، لہذا علم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نعم وزیر العلم الحلم، علم کا بہترین وزیر حلم ہے۔ یعنی اگر آپ کو پتا ہے نا یہی نماز روزہ، یہی مفاتی، یہی فقہ، یہی عقائد، یہی تعلیمات اہل محمد، آپ چاہتے ہیں اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، تو آپ معاشرے میں جب جائیں گے لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، مذاق اڑائیں گے، خبردار چراغ پر نہ ہو جائیے گا، غصہ نہ ہو جائیے گا، غیظ و غضب میں رقیق الفاظ زبان سے نہ نکلیں، عجیب و غریب نامعقول اور غیر معقول قسم کی حرکات مجھ سے آپ سے سرزد نہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب علم اس مقام پر ہو جو اس علم کو سنبھال سکے۔ کس علم کو؟ جو میں توضیح مسائل سے سیکھا، جو جمعے کے مدرسے میں گیا، جو دین کی کلاس میں گیا، اس علم کو جو میں نے سیکھا، اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ یہ اس علم کی بات ہے۔ تو جس ہستی نے علم کو حاصل کیا ہو حضرت امیر المومنین سے، جس ہستی نے علم کو حاصل کیا ہو امام مجتبیٰ سے، جس نے علم کو حاصل کیا ہو سید الشہداء سے، اس کا علم کہاں پر ہوگا اور اس کے علم کا حلم کہاں پر ہوگا؟ کس طرح سے ہوگا؟ حلم اس مقام پر ہوگا جب شب عاشور فوجیں آئیں حملہ کرنے کے لیے، سرکار یہ جملہ وہ ہے کہ ملائکہ کے بالوں پر جھڑ جائیں، بھیا عباس حسین قربان ہو تم پر، ذرا پوچھ کے آؤ ہو کیا رہا ہے، حسین قربان ہو تم پر، ذرا پوچھ کے آؤ ہو کیا رہا ہے، ارکب بنفسی انت یا اخی، میرے بجائے تم ذرا جاؤ پوچھو کیا ہو رہا ہے۔ اب فضل عباس آئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ بھائی بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اب اپنی زبان میں بیعت نہیں کرنی، 9 دن ہو گئے یہاں پر نہیں کرنی بیعت، بیعت کرنی ہوتی تو پہلے دن نہیں کرنی بیعت۔ کہا کہ پھر کام ختم کرو اور ہم حملہ کریں گے۔ کہا کہ رک جاؤ بھائی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ کے خیال میں آپ کیا معمولی بات سمجھتے ہیں اس کو کہ بھائی کیا کر رہا ہے تمہارا بھائی ہے حسین علی، کیا کر رہا ہے؟ یعنی حسین ابن علی کسی قاری کی بات ہو رہی ہے یا عالم کی یا ذاکر یا خطیب کی؟ ابو الفضل عباس کے وجود میں خون نے ٹھانٹیں ماری ہوں گی، لیکن چونکہ حکم سید الشہداء ہے تو حکم سید الشہداء وجود ابو الفضل کے بدن پر نہیں چلتا صرف، بلکہ روح کی ان تمام گہرائیوں تک ہے کہ جو وجود ابو الفضل کا حصہ ہے۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ ابو الفضل عباس کے وجود کی گہرائی، دعا کیجئے مجھے یاد رہے، آخر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا جو اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں، اور یہ بتائے گا کہ حسین ابن علی کا تعلق ابو الفضل عباس سے وہ نہیں ہے جو بقیہ اصحاب کا تھا۔ ابو الفضل عباس اور بقیہ اصحاب کے بارے میں مولا حسین نے کیا فرمایا ہے کہ ما رأیت اصحابا اوفا من اصحابی، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا کسی کے صحابیوں کو نہیں دیکھا۔ ان باوفادری صحابیوں میں تاریخ بشریت کے ابو الفضل عباس علمدار ہیں۔ لہذا یہ علم ہے مولا کا اور یہ حلم ہے، اور اس کے بعد فقاہت۔ فقاہت کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ فقی نہیں ہے کہ جو وسائل الشیعہ اصول کافی کھول کے دیکھتا ہے۔ یہ فقی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آئینہ تمام نمائے شخصیت حسین ابن علی، یہاں پر یہ ابو الفضل عباس کو سمجھیے۔ خدا مغفرت کرے، اور ایک عالم تھے ان کا انتقال ہو گیا، نام لے لوں میں، اور خدا درجات بلند کر خدمت کی، حضرت علامہ مستطاب عاشق جواد کربلائی۔ اب کبھی کبھی لوگ پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، نہیں بھائی ایک عام سا طالب علم حدیث خان ہوں، 4 آیتیں آتی ہیں، 4 حدیثیں آتی ہیں، اس زیادہ کچھ حیثیت نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ انسان بتاتا ہے کہ میں نے ان سے سنا تو لوگ سمجھتے ہیں وہ ایسے تھے تو مولانا بھی کیسے ہو، مولانا کیسے ویسے کچھ نہیں ہے۔ آپ صرف سن لیجیے، ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے آپ کے سامنے۔ وہ یہ کہ عاشق جواد کربلائی سے میں نے یہ خود واقعہ سنا، اور کئی اور بھی لوگ گواہ ہیں جو اس محفل میں موجود تھے، کہ کسی صاحب نے کتابیں لکھی کچھ، اور لکھتے لکھتے ان کے ذہن میں ایک شبہ آیا۔ وہ شبہ کیا آیا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی سیاہی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ کہا کہ ہم جو یہ جاتے ہیں مولا عباس کی زیارت کو، تو ہم نے تو اتنی کتابیں لکھی ہیں، عباس نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، تو پھر ہم جاتے ہیں زیارت کو تو پھر علماء سے جس میں وہ بھی شامل تھے، تو ہم سے تو افضل نہیں ہوا ابو الفضل عباس۔
تو یہ کیا بات ہوئی پھر؟ ابو الفضل عباس محبت کرتے تھے اس شخص سے، جو واقعہ ابھی بتاؤں گا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا ایران عراق میں 2 کنویں کھودے جاتے ہیں سیوریج کے لیے۔ پرانے زمانے میں سیوریج لائن نہیں ہوتی تھی، ایک میں باورچی خانے کا پانی جاتا ہے اور ایک میں بیت الخلا کا، پوری نجاست کے ساتھ۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ منہ کے بل اس کنویں میں گرے ہیں جس میں گھر کی انسانی نجاست جاتی ہے۔ اور عاشق جواد کربلائی نے فرمایا کہ ابو الفضل عباس نے خواب میں بتایا کہ دیکھو اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم منہ کے بل وہاں گر جاتے، یہ جو جملہ تم نے اپنے ذہن دماغ سے سوچا اور زبان سے کہا، اس سے بہتر یہ کہ نجاست کھا لو جا کر، تو یہ تم نے اتنا بڑا۔ اور پھر اس کے بعد خواب میں دوسرے دن ابو الفضل عباس آئے سمجھانے کے لیے۔ پہلے تو ذرا اوقات دکھائی مولا نے کہ الف زبر آ بے زبر با پڑھ گئے، یہ مدرسوں سے علماء سے درس لے کے تمہاری اوقات اتنی ہو گئی کہ تم اپنے اس آڑے ترچھے بے ڈھنگے قلم کی سیاہی کو ہمارے خون سے افضل سمجھنے لگے۔ تو پہلے تو اوقات تمہاری یہ ہے، سامنے مت آنا کبھی ہمارے۔ اور پھر دوسرے خواب میں تشریف لائے، کہا کہ تم نے کس بنیاد پر یہ بات کہی؟ اب مولا نے دکھایا کیا مطلب، حلم میں جناب ابو طالب۔ کہا کہ تم نے جو سوچا تو تم نے علم کس سے لیا؟ فلان عالم سے، فلان عالم سے، فلان عالم سے۔ اور پھر تم نے کتابیں لکھی اس علم کو جو سیکھا۔ میں نے علم کس سے لیا؟ علی ابن ابی طالب سے، حسن مجتبیٰ سے، سید الشہداء سے۔ تمہارے لیے کس امام نے یہ جملے کہے؟ میرے لیے میرے بھتیجوں نے یہ کہا، میرے بھائیوں نے یہ کہا۔ تو تم مقابلہ کر رہے تو دیکھ کے کرو، اٹھے استغفار کیا، گئے مولا کے حرم میں، گریہ ازاری، توبہ۔ تو کبھی کبھی محبت ہوتی ہے، تو یہ مرحلہ ہے جناب ابو الفضل عباس کا کہ اگر کوئی یہ سمجھے۔ اچھا، اب علم کی بات، اور میں نے جناب سید سجاد کے بارے میں یہ بتایا آپ کو۔ اب وجود ابو الفضل عباس نے خدمت کہاں تک کی؟ ذرا ایک درود پڑھیے مولا کی بارگاہ میں آپ کے سامنے۔ محمد والے محمد صلوات سب سے پہلے زیارت میں آپ سب واقف ہیں، سلام بھیجا جاتا ہے خدا کی طرف سے، ملائکہ مقربین، انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کی طرف سے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اشہد لکا، پر مولا عباس میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں۔ یہ واحد گواہیوں میں سے ہے۔ آپ کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین اور ان کے اولاد اطہر کی، اولاد طاہرین کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ کیا گواہی دیتے ہیں؟ جناب سیدہ کے سلسلے میں۔ ان کے سلسلے میں کون سی گواہی؟ عصمت کی، 14 معصومین میں ہے، یہی رسول خدا کے لیے رسالت کی، خدا کے لیے ربوبیت کی اور توحید کی۔ اشہد لکا، ان گواہیوں کے بعد آتی ہے ابو الفضل عباس کی گواہی۔ کہ یعنی کیا مطلب؟ شخصیت جناب ابو الفضل عباس کو ان کے 2 بھتیجوں نے، باقر العلوم اور صادق عالم، ان دونوں ہستیوں نے خالی نہیں جانے دیا۔ بھائی گریہ تو کرتے ہو، حرم تو بن گیا، زیارت تو کر لی، ماتم کر لیا، نظر نیاز ہو گیا، عشرے کے دوران مصائب پڑھ لیے، بٹ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کیا؟ بھائی غیر معصوم تھے۔ فرمایا کہ نہیں، گواہی اگر ان 14 کی ہے تو ابو الفضل عباس کی یہ گواہی 2۔ کون سی گواہی 2؟ یہ ابو الفضل عباس کی روح کی گواہی ہے، عقل و حواس کی گواہی ہے، شعور کی گواہی ہے، برزخ میں کیا مقام مولا کو ملا اس کی گواہی ہے، بہشت میں کیا مقام ملا اس کی گواہی ہے۔ یعنی میں کس طرح سے آپ سے کہوں کہ اگر آپ جا کر روایات کو دیکھیں، آپ کو کوئی ایک مقام عالم برزخ میں، عالم عقبہ میں ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں مولا عباس اور سید الشہداء کے درمیان کوئی جدائی ہو۔ مولانا یہ تو آپ کا جملہ ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے زیارت عاشورہ۔ دلیل زیارت عاشورہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، ان روحوں پر سلام مولا حسین جو آپ کی چوکھٹ پر ہیں۔ یقیناً یہ روح جنت میں ہیں،
یقیناً مولا حسین جنت کے بلند ترین درجے پر ہیں، لیکن اس حد تک عشق میں ڈوبے ہیں مولا حسین کے اصحاب کہ آپ کو پانچویں امام نے کہا کہ یہ پڑھو کہ سلام ہو ان روحوں پر جو اس عالم میں کہاں پر ہیں، جنت میں نہیں ہے، حسین ابن علی کی چوکھٹ پر ہیں، یعنی ان کی معرفت یہ ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پر جون، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، بریر، یہ جو جناب سیدہ کے ساتھ خاندانی تعلق نہیں ہے، جن کی رگوں میں جناب ہاشم اور عبد المطلب کا خون نہیں ہے، جن کی رگوں میں ام البنین کے شیر کی تاثیر نہیں، جن کے وجود میں جناب امیر کا خون نہیں، وہ اس مقام پر ہیں کہ وہاں جا کر الگ نہ ہوئے، تو مجھے یہ بتائیے ابو الفضل عباس بھی اگر اسی مقام پر ہیں، لطف خدا کے خلاف ہے۔ اگر اسی مقام پر ہیں جہاں حبیب ہیں، جہاں برین ہیں، جہاں جون ہیں، جہاں عابس ہیں، جہاں زہیر ہیں، جہاں پر حور ہیں، اگر عباس بھی وہاں پر ہیں، عدل الہی کے خلاف ہے، لطف الہی کے خلاف ہے، تو پھر عباس کہاں پر ہیں؟ کہاں عباس کو جدا مت ڈھونڈو، روح حسین ابن علی میں تلاش کرو۔ اس شہزادے کے بارے میں بات کروں میں، اس کی والدہ اطہر اقدس کا مرتبہ یہ ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمہ شارودی نے کہا کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں لمبی چوڑی نظر نہیں کرتا، ایک تسبیح صلوات کی کس کو؟ بی بی زینب امیر مومنین کی بیٹی ہیں، جناب سیدہ، جناب ام البنین، کیونکہ والدہ گرامی ابو الفضل عباس ہیں، اور عجیب اثر ہے بی بی ام البنین کے درود پڑھنے کا۔ لہذا گواہی دو ابو الفضل عباس کے لیے، اگر یہ گواہی نہیں دی تو معرفت ابو الفضل عباس آپ کے دل میں ناقص ہے، اگر ناقص ہے تو کیا ہوا، 14 پر تو ایمان ہے، عزت نہیں ملی خدا کی جانب سے، مولانا کیا زیارت عاشورہ پڑھیے جا کر، آپ کہہ رہے ہیں خدا سے پروردگار تو نے مجھے عزت دی ائمہ کی معرفت کے ذریعے اور ائمہ کے سچے اولیاء کے ذریعے، اگر ائمہ کے سچے اولیاء کی معرفت دل میں اس طرح سے نہیں ہے جو چھٹے امام نے بیان فرمائی، عزت نہیں ہے، بے عزت ہیں آپ سرکار، میں بے عزت ہوں، خدا کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا ابو الفضل عباس ایک ہی تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا۔ بقیہ سب کے سب ابو الفضل عباس کے نالین بردار ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، وہ بھی اگر غلامی قبول ہو جائے۔ اچھا میں گواہی دیتا ہوں، کون سی گواہی دیتا ہوں؟ مولانا آپ تو کربلا کے میدان میں نہیں تھے، آپ کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ تو آپ عالم زر میں تھے جب خدا نے کہا، تو آپ خدا کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں۔ غار حرا میں آپ تھے، آپ گواہی دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ چھٹے اور پانچویں امام کی زمان مبارک، میں گواہی دیتا ہوں بالتسلیم۔ آپ نے سر تسلیم خم کر لیا۔ خوب توجہ کیجئے گا، جو آیت نے کہا یسلم تسلیما ایمان والوں کے لیے آخری مرحلہ، وہ ابو الفضل عباس کا پہلا مرحلہ ہے، یعنی رسول کے پیچھے نماز جو پڑھ رہے ہیں، جو ان کا آخری مرحلہ ہے، وہ ام البنین کے چاند کا پہلا مرحلہ ہے۔ کہاں ہے؟ ایک گھنٹہ ہو گیا نہیں بتائیے آپ، ایک گھنٹہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا؟ 5-10 منٹ ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں اس کو۔ اچھا اس کے بعد عجیب بات ہے کہ عالم نے بتایا، یہ بھی میں نے ایک عالم سے سنا۔ اچھا کوئی یہ نہ کہے کہ خواب تھا، یہ کہا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور مجھے قرآن میں جو 7 خواب ہیں ان پر گفتگو کرنی پڑ جائے گی۔ اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا کہ کتنے خواب رسولوں نے دیکھے، کتنے خواب اولیاء نے دیکھے، کتنے خواب فاسقوں نے دیکھے سچے تھے، اسے ادھر چھوڑ دیجئے، یہ خواب حجت نہیں ہے، یہ باتیں مجھے بھی آتی ہیں، اور ہم نے بھی سرکار دیکھا ہے کہ حوض علمہ کی کون سی سڑک کہاں سے جاتی ہے، پڑھے بڑے تو کچھ نہیں ہے لیکن ذرا سا دیکھا حوض علمہ کے مدارس کو۔ خواب حجت نہیں ہے، یہ چھوڑ دیجئے بات کو، ورنہ بڑی پیچیدہ ہو جائے گی بات۔ لہذا کہا کہ سلمان افضل ہیں ابو الفضل عباس سے۔ خواب میں کہا کہ دیکھو آ کر اب کس ہستی نے کہا، اس نے یہ معین نہیں کیا، کہا دیکھو سلمان باہر سے آئے تھے، اتنی محنت کی منہ اہل البیت ہوئے،
ابو الفضل عباس گھر کے ہیں. کیا کہہ رہے اور اب وہ الفاظ مجھے یاد نہیں سالم کے کہ ابو الفضل عباس اپنی ابا کی گھر جھاڑ دیں تو یا کیا کریں, تو کتنے سلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. بہرحال ٹھیک ہے, یہ جناب سلمان کی توہین نہیں ہے, یہ جناب سلمان کی قطعاً توہین نہیں ہے, یہ ابو الفضل عباس کی توقیر ہے. مولانا ان باتوں میں فائدہ نہیں ہے, 21ویں صدی ہے, 2025 ہے, اور کوئی ایسی بات کیجئے جو انسانیت کو فائدہ پہنچا سکے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ یہ آج کل کی ایجادات, آج کل کی جو انوینشنز ہیں, انوویشنز ہیں, اس کے اندر اس چیز کی کیا حصہ ہے یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن صاحب سنیے آپ اس بات کو, ممبر سے بقول ہمارے بعض بزرگوں کے, میرا لفظ نہیں ہے بزرگوں کے لفظ ہیں, ممبر سے مقدمہ لڑا جاتا ہے انہی ہستیوں کا کہ یہ قرآن حدیث میں یہاں پر تھے. میں نے کب کہا کہ مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی آتی ہے, اس کے لیے آپ جائیے یونیورسٹیز میں. بالکل صحیح, ہم نے نہیں کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر سکھا رہے ہیں کہ آپ کیسے اسپیس شٹل بنائیے, مارس پہ کیسے لینڈ کریں گے آپ, اور آپ کس طرح سے پولوشن کو ختم کریں گے, اوزون لیئر کو کیا. یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. ہم نے بالکل صحیح, آپ کا اعتراض ہے, لیکن جواب ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. ہم یہاں پر مقدمہ لڑ رہے ہیں اس بزرگ کے مطابق. میں تو جرت نہیں کر سکتا میں مولا عباس کا نعوذ باللہ, اور میں تو آپ کے سامنے ٹیپ ریکارڈر سرکار یہ لفظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلا مرحلہ تسلیم, جو آخری مرحلہ ہے آیت میں, وہ تصدیق, تصدیق کی آپ نے, والوفا, وفاداری کی. اب یہ وفا, یہ واقعا میں اس کی کیا تشریح, آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں خود. والنصیحہ, اور آپ نے نصیحت کی. نصیحت عربی کی اردو کی الگ الگ ہے. اردو میں نصیحت بھائی اچھا کام کرو برا کام مت کرو. عربی کی نصیحت پوری خلوص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے, آپ کے دل میں, مولا عباس کے دل میں سوائے مولا حسین کی مرضی کے کچھ نہیں تھا, سوائے مولا حسین کی مرضی کے کچھ نہیں تھا. کس کے؟ لخلف النبی, نبی کے بیٹے کے لیے آپ کے. کون سی؟ تسلیم, تصدیق, وفا, نصیحت, یہ 4 صفتیں. ایک بات کہہ دی جاتی تسلیم, لیکن 5ویں امام نے گوارا نہ کیا کہ ہمارے چچا کے قلب میں جتنی کیفیتیں آئیں سب کا ذکر ہوگا. والسبت المنتجب والدلیل العالم والوسیع المبلغ والمظلوم والمحتزم, یہ کام کیا آپ نے. نہ جنگ کا ذکر ہے اس زیارت میں, نہ تلوار چلانے کا ذکر ہے. یعنی کیا مطلب بھائی, وہ تو سب نے کیا. اب عباس کے لیے کہیں گے تلوار چلائی, نہیں سرکار وہ تو سب نے کیا. وہ جو تلوار چلائی تو کس قلب کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی جو چلی, اس بات پہ غور کیجئے گا آپ. اچھا یہاں پر بات ختم کر رہا ہوں میں, اور اس کے بعد اب جملہ سنیے. جئتک یا ابن امیر المؤمنین وافدا الیکم وقلبی مسلما لکم وتابعون. مولا عباس آپ کے حرم میں آیا ہوں زیارت کے لیے, آپ کا ارادہ کر کے آپ کے پاس 14 معصومین کے ہوتے ہوئے کیا کہ 5ویں امام کی زیارت آپ کے پاس آیا ہوں. اور اس کے بعد وقلبی مسلما لکم, تسلیم ابو الفضل عباس اس مقام پر ہے. اگر آپ کو میرا دل تسلیم ابو الفضل عباس نہ ہوا تو ایمان ناقص ہے. وقلبی مسلم لکم, یہ وہ لفظ ہے جو معصومین کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. وتابع, میرا قلب آپ کے تابع ہے. بھائی دیکھ تو لو ابو الفضل عباس اس دنیا میں کہاں پر ہیں, کہا جہاں پر ہوں عباس کے ساتھ ہوں. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو بتاتا ہے کہ عباس اور سید الشہداء میں کوئی جدائی نہ اس عالم میں تھی نہ یہاں ہے. اور اب اس کے بعد بہرحال بات آگے بڑھ جائے گی, اور میں بات کو یہاں پر ختم کروں انشاءاللہ تعالیٰ کہ انشاءاللہ امیر المومنین سے دعا ہے کہ ابو الفضل عباس کے صدقے میں, سید الشہداء کے صدقے میں, اپنی اولاد کے صدقے میں, حضرت حجت کے صدقے میں اس ذکر کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس سے آگے اب جاؤں گا تو وہ بات بڑھ جائے گی اور بات پھیل جائے گی, مقررہ وقت میں ختم نہیں کر پاؤں گا. واقعہ بہت شکریہ, واقعہ ہاں ہاں صحیح صحیح. اب بھائی درود ایسی چیز ہے اس کے مقابلے میں تو میری کوئی اوقات نہیں. یہ لیجیے. واقعہ یہ ہے کہ ناقل ہے اس واقعے کے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم رضوان اللہ تعالی علیہ. میں نے ان سے نہیں سنا, لیکن میں نے ایک اور شخص سے سنا جو نجف کے عالم دین ہے. نام لینا شاید یہاں پہ مناسب نہ ہو, لیکن بہرحال بتا دوں, سید علا الموسوی
ان کی زبانی سنا میں نے واقعہ جو مجھے ایک ہمارے دوست نے بھیجی تھی ویڈیو ان کی. کہا کہ کسی نے حبیب نے مظاہر کو خواب میں دیکھا, کیسا رہا, کیا کا شہید ہو کے آئے, بہشت میں آئے سیدھے, اور وہ تمام بہشتی نعمتیں داخل ہوتے ہی بہشت میں ہم کو ملی, اور جام کوثر کہیے آپ, ہم سب نے اپنی پیاس بجھائی اور نعمتوں سے استفادہ کیا. ایک جو شہید آ رہا تھا, وہ آ رہا تھا عالم برزخ میں, عقبہ میں, اس کو وہ جام بہشتی دیا جا رہا تھا, سیراب ہو رہا تھا. لیکن ہمیں بڑی شرم آئی کہ جب عباس شہید ہو کر آئے. کس بات سے شرم آئی؟ کہ ہم نے جو جام بہشتی پیے اس میں ہمیں شرم آئی کہ ہم نے یہ کیا کام کیا. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر الفاظ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ سمجھا سکیں. کہا کیوں شرم آئی؟ خواب دیکھنے والے نے پوچھا. سید الحکیم بیان فرمانے کسی کا خواب کہ جو بڑا دیندار اور موثق انسان تھا. کہا کیوں شرم آئی؟ کہا کہ جب عباس آئے اور ان سے کہا جو بھی بہشتی مخلوق تھی, یا حور و غلمان اور خادمین یا ملائکہ, کہ جامع بہشتی ہے, کہا کہ کیف اشرب انا واخی فی وسط المعرکہ. شرعی ذمہ داری اٹھ چکی ہے. کہا کہ میں کیسے پیوں پانی بہشتی جام, میرا بھائی بڑا امام وقت وسط معرکہ کارزار میں ہے. اسی لیے انیس نے کہا وہ علمدار کہ جو شیر الہی کا خلف, گوہر بحر وفا نیر دی در نجف, فخر حمزہ تو نمودار تھا جعفر کا شرف, چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف. وہ علمدار کے جو شیر الہی کے خلف, گوہر بحر وفا نیر دی در نجف, فخر حمزہ تو نمودار تھا جعفر کا شرف, چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف. کس نے پایا وہ جو تھا جاہو حشم ان کے لیے, کس نے پایا وہ جو تھا جاہو حشم ان کے لیے, یہ علم کے لیے تھے اور علم ان کے لیے. ایک بند اور سن لیجئے. صرف سرمائے قد اس طرح کا قامت ایسی, صرف شرمائے قد اس طرح کا قامت ایسی, اسد اللہ کی تصویر تھے صورت ایسی. شیر ناروں سے دہل جاتے تھے سہولت ایسی. انیس کو اس بند کا صلہ سوائے ام البنین کے کوئی نہیں دے سکتا. اس کی تشریح کا وقت نہیں, بس سن لیجئے اس کی تشریح پھر کبھی, اور اس کی تشریح کوئی 15 20 25 منٹ چاہتی ہے. شیر ناروں سے دہل جاتے تھے سہولت ایسی, کیا کمی ابو الفضل عباس میں؟ تمام فضیلتیں ہیں, لیکن چھوٹا سا ایک کام کیا, جا کے پانی نہ پیا, نہر پہ ہمت ایسی. جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی, عہدہ کیا ہے؟ لشکر کا علمدار, ساقد و تاشا, ایک کے بعد ایک لقب. جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی, تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی. اب بس پانی لے آؤ, علم میرے ہاتھ میں, علمدار میں ہوں, 150-200 کو مانگنے دیجئے مولا, پانی لے آؤ. پانی لانے گئے, اور پانی لانے کا مرتبہ ایسا ہے کہ 5ویں امام نے لعنت کی ہے اس پر کہ جو فرات اور مولا کے درمیان حائل ہوا. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين واكفنا ما همنا. السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله صلى الله عليك مولا يا ابا الفضل عباس بن امير المؤمنين صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں جو مومنین مومنات اپنے دلوں میں جو آرزو لے کر دعائیں لے کر اس وقت موجود ہیں, خصوصاً جو یہاں مومنین مومنات, اس امام باڑے کی خدمت کرنے والے مومنین مومنات, یہ امام باڑے جنہوں نے ہم کو فراہم کیا, خاندان جناب نورانی, ان سب کی تمام مشکلات کو دور فرما, تمام برکتیں ان کے گھروں میں نازل فرما, جان مال عزت و آبرو تمام مومنین مومنات کی اس کی حفاظت فرما. ہمارے والدین ذوی الحقوق اعزاء اقربا اساتید مفسرین محدثین فقہا حوزہ علمیہ کی خدمت گزاران پروردگار جو چلے گئے ان سب کی بہترین شفاعت مولا عباس کی نصیب فرما, اور جو موجود ہیں ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. جو یہاں پر موجود اگر تنگدست سے نادار قرضدار پریشان حال بے اولاد بے روزگار, ان کی مشکلات کو دور فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں اس تقریر کو اس قابل بنا کہ مولا اس پر کچھ اجر ہم کو عطا کر سکیں.
پروردگار مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے.